ہماری ویڈیوز دیکھنے کے لیے ہمارے چینل صراط جنت کو سبسکرائب کریں۔ لا تجد قوما يؤمنون بالله واليوم الآخر يوادون من حاد الله ورسوله ولو كانوا آباءهم أو أبناءهم أو إخوانهم أو عشيرتهم أولئك كتب في قلوبهم الإيمان وأيدهم بروح منه ويدخلهم جنات تجري من تحتها الأنهار خالدين فيها رضي الله عنهم ورضوا عنه أولئك حزب الله ألا إن حزب الله هم المفلحون۔ تم ایسے لوگوں کو نہیں پاؤ گے جو اللہ اور آخرت کے دن پر ایمان رکھتے ہوں کہ وہ ان لوگوں سے دوستی کریں جنہوں نے اللہ اور اس کے رسول سے مخالفت کی، اگرچہ وہ ان کے باپ یا ان کے بیٹے یا ان کے بھائی یا ان کے خاندان والے ہوں۔ یہ وہ لوگ ہیں جن کے دلوں میں اللہ نے ایمان نقش فرما دیا اور اپنی طرف کی روح سے ان کی مدد کی، اور وہ انہیں ان باغوں میں داخل فرمائے گا جن کے نیچے نہریں بہتی ہیں، ان میں ہمیشہ رہیں گے۔ اللہ ان سے راضی ہوا اور وہ اللہ سے راضی ہوئے۔ یہ اللہ کی جماعت ہے، سن لو اللہ کی جماعت ہی کامیاب ہے۔ تفسیر صراط الجنان۔ کافروں سے دوستی کرنے کے بارے میں منافقوں کا حال بیان کرنے کے بعد یہاں سے مخلص ایمان والوں کا حال بیان کیا جا رہا ہے کہ اے پیارے حبیب صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم، جو لوگ اللہ تعالیٰ اور آخرت کے دن پر سچا ایمان رکھتے ہیں، آپ انہیں ایسا نہیں پائیں گے کہ وہ ان لوگوں سے دوستی کریں جنہوں نے اللہ تعالیٰ اور اس کے رسول صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم سے مخالفت کی، یعنی ان سے یہ ہو ہی نہیں سکتا اور ان کی یہ شان ہی نہیں اور ان کا ایمان اس کو گوارا ہی نہیں کرتا کہ اللہ اور رسول کے دشمن سے دوستی کریں، اگرچہ وہ ان کے باپ یا بیٹے یا بھائی یا خاندان والے ہوں۔ یہ وہ لوگ ہیں جن کے دلوں میں اللہ تعالیٰ نے ایمان نقش فرما دیا ہے اور اپنی طرف کی روح سے ان کی مدد کی، اور وہ انہیں ان باغوں میں داخل فرمائے گا جن کے نیچے نہریں بہتی ہیں، ان میں ہمیشہ رہیں گے۔ اللہ تعالیٰ ان کے ایمان، اخلاص اور طاعت کے سبب ان سے راضی ہوا اور وہ اللہ تعالیٰ کی رحمت اور اس کے کرم سے راضی ہوئے۔ یہ اللہ تعالیٰ کی جماعت ہے، سن لو اللہ تعالیٰ کی جماعت ہی کامیاب ہے کہ یہ جہنم کے عذاب سے محفوظ رہیں گے اور جنت کی عظیم الشان دائمی نعمتیں ہمیشہ کے لیے پائیں گے۔ اس آیت سے معلوم ہوا کہ بد دینوں، بد مذہبوں، اللہ تعالیٰ اور اس کے رسول کی شان میں گستاخی اور بے ادبی کرنے والوں سے قلبی محبت، دوستی اور میل جول جائز نہیں، اور یہ بھی معلوم ہوا کہ کافروں سے دوستی کرنا مسلمان کی شان اور اس کے ایمان کے تقاضوں کے برخلاف ہے۔ امام اہل سنت الشاہ امام احمد رضا خان رحمۃ اللہ تعالی علیہ اس آیت پر عمل کرنے سے جو فائدے حاصل ہوتے ہیں وہ بیان فرما رہے ہیں۔ نمبر 1، اللہ تعالیٰ تمہارے دلوں میں ایمان نقش کر دے گا جس میں انشاءاللہ تعالی حسن خاتمہ کی بشارت جلیلہ ہے کہ اللہ کا لکھا نہیں مٹتا۔ نمبر 2، اللہ تعالیٰ روح القدس سے تمہاری مدد فرمائے گا۔ نمبر 3، تمہیں ہمیشگی کی جنتوں میں لے جائے گا جن کے نیچے نہریں رواں ہیں۔ نمبر 4، تم خدا کے گروہ کہلاؤ گے، خدا والے ہو جاؤ گے۔ نمبر 5، منہ مانگی مرادیں پاؤ گے۔ نمبر 6، سب سے زیادہ یہ کہ اللہ تم سے راضی ہوگا۔ نمبر 7، یہ کہ فرماتا ہے کہ میں تم سے راضی، تم مجھ سے راضی۔ بندے کے لیے اس سے زائد اور کیا نعمت ہوتی کہ اس کا رب اس سے راضی ہو، مگر انتہائی بندہ نوازی یہ کہ فرمایا اللہ ان سے راضی اور وہ اللہ سے راضی۔ مسلمانوں، خدا لگتی کہنا اگر آدمی کروڑ جانے رکھتا ہو اور وہ سب کی سب ان عظیم دولتوں پر نثار کر دے تو واللہ کہ مفت پائیں۔ اس آیت میں مخلص ایمان والوں کا ایک وصف یہ بیان ہوا کہ وہ اللہ تعالیٰ اور اس کے رسول کی مخالفت کرنے والوں سے دوستی نہیں کرتے، اگرچہ وہ ان کے کیسے ہی قریبی رشتہ دار کیوں نہ ہوں۔ چنانچہ صحابہ کرام رضی اللہ تعالی عنہم نے اپنے عمل سے یہ ثابت کر کے دکھایا کہ انہیں اللہ تعالیٰ اور اس کے رسول کے مقابلے میں رشتہ داری کا کوئی لحاظ نہیں۔ چنانچہ منقول ہے کہ حضرت ابو عبیدہ بن جراح رضی اللہ تعالی عنہ نے جنگ احد میں اپنے باپ جراح کو قتل کیا۔
حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ نے جنگ بدر کے دن اپنے بیٹے عبد الرحمن کو لڑائی کے لیے طلب کیا، لیکن رسول کریم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے انہیں اس جنگ کی اجازت نہ دی۔ حضرت مصعب بن عمیر رضی اللہ تعالی عنہ نے اپنے بھائی عبید بن عمیر کو قتل کیا۔ حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ تعالی عنہ نے اپنے ماموں عاص بن ہشام بن مغیرہ کو جنگ بدر کے دن قتل کیا۔ حضرت علی کرم اللہ تعالی وجہ الکریم، حضرت حمزہ اور حضرت ابو عبیدہ رضی اللہ تعالی عنہما نے ربیعہ کے بیٹوں عتبہ اور شیبہ کو اور ولید بن عتبہ کو بدر میں قتل کیا جو ان کے رشتہ دار تھے۔ اس آیت سے ان لوگوں کو درس عبرت حاصل کرنا چاہیے جو اپنے دنیاوی مفادات کی خاطر صلح کلیت کے قائل ہوتے ہیں اور اللہ عز و جل اور اس کے رسول صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کے دشمنوں کے ساتھ دوستیاں نبھاتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ ہمیں صلح کلیت سے محفوظ رکھے، ہمیشہ بد مذہبوں سے، کفار سے دور رکھے اور صحیح اہل ایمان، اہل حق کے ساتھ محبت کرنے، ان کے ساتھ اٹھنے بیٹھنے کی سعادت نصیب فرمائے۔ الحمدللہ آج سورہ مجادلہ ترجمہ اور تفسیر کے ساتھ مکمل کرنے کی سعادت حاصل کی۔ اللہ تبارک و تعالی ہمیں اس سورہ مبارکہ کی خوب خوب برکتیں عطا فرمائے، آمین بجاہ النبی الامین صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم۔